السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی، کچھ ٹھنڈی ہوا آئی ہے تو میرے عظیم قوم کے ممار استاذہ حضرات کے لیے کوئی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ لوگوں کا پروٹیسٹ، ہڑتال کام آ گئی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پینشن کے لحاظ سے اصلاحات جو سی ہیں وہ مرتب کی گئی ہیں اور اپنی اپنی ہر صوبے نے سفارشات جو سی ہیں وہ وزیر اعظم کی کیبنٹ کو بھیج دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کب اجلاس ہوتا ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگر بات کریں تو کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کن کن باتوں پہ وہ اصلاحات چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح پہلے میرا خیال ہے شاید یہ دیتے ہیں کہ یکمشت جب ریٹائر ہوتا ہے انسان اس کو 35% یکمشت دیا جاتا ہے اور باقی جو 65% تھا وہ ان کو بعد میں ماہانہ قسطوں کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک سفارشت یہ دی ہے کہ آپ اس کو ایسا کر لیں کہ 35 نہ کریں، 25 کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی بچے گا تو 75% اس کو آپ ماہانہ قسطوں میں پینشن کی شکل میں دیں۔ تو پینشن اب پہلے کیا ہوتی تھی کہ وہ چلتی تھی، باقی اس کا انکریمنٹ ہوتا تھا وہ سالانہ کے طور پر لگتا تھا، اس کے اوپر بھی شاید وہ غور کر رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھی چلیں انسان جب تک زندہ ہے تو اس کو وہ دے رہے تھے جو بھی وہ انکریمنٹ لگتا تھا، تو معاملات یعنی کہ کہا جاتا تھا کہ جو اینڈ والی جو تنخواہیں تھیں ان کی بنیاد پر وہ بناتے تھے کہ اس کی یہ پینشن بنے گی۔ تو دوسری طرف پھر وہ فیملی کا سین آ جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی پرسن ہے تو وہ اگر وہ خود فوت ہو جاتا ہے تو فیملی کی طرف ان کو جو پینشن دی جاتی تھی اس کی وائف کو یا اس کے بچوں کو، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ساری عمر کے لیے نہیں دیں گے۔ ایک اصلاحات دی ہے کہ 10 سال تک اس کی ڈیوریشن جو ان سی ہے وہ پینشن کی 10 سال رکھیں گے فیملی کے بینیفٹ کے طور پر، کہ جیسا کہ اس میں پہلے ایک اصلاحات یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی بیٹی ہے اس کی تو وہ غیر شادی شدہ ہے یا وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو وہ پینشن جو ان سی ہوتی تھی اس بیٹی کو دے دی جاتی تھی اس کے نام، تو وہ بیٹی جب تک زندہ رہتی تھی تو اس کو وہ ملتی تھی۔ لیکن اب انہوں نے ساری عمر کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ کینسل کر دیں، آپ یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک مدت قائم کر دی گئی ہے، اور وہ مدت یہ ہے کہ یہ 10 سال رکھ دی گئی ہے کہ اس کو ہم جو بینیفیشری ہے فیملی کے طور پر اس کو ہم صرف 10 سال تک جو ان سے ہے نا وہ پینشن ادا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہر صوبے نے جو ان سے ہے وہ اپنی اپنی سفارشات جو ان سی ہیں وہ وزیر اعظم کو بھیج دی ہیں۔ تو اب یہ کس دن جو ان سے ہے وہ کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں یہ پیش کی جائیں گی، تو کوشش تو ان کی یہی ہے کہ اسی تعلیم اپنا کہہ لیں کہ مالی سال جو ان سے ہے 2023 کا اسی کے اندر ہی اس پہ نافذ کر دیا جائے۔ کہ وہ تو امید ہے کہ جلد سے جلد جو ان سا اجلاس ہے وہ ان کا ہو جائے گا کنڈکٹ، اور اس میں وہ جو بھی ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہڑتال والا سسٹم ہے جس سے بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اساتذہ کی بھی تذلیل ہی ہو رہی ہے کہ جو وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں بیچارے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کس حال میں ہیں، دوسرے شہروں سے گئے ہوئے ہیں جس طرح کہ لاہور، راولپنڈی، بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں سے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے شہر والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں ہی کریں، لیکن کیونکہ مختلف قسم کی تنظیمیں ان کی اپنی بنی ہوئی ہیں تو ہر کوئی نہ کوئی ٹیچر کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہے، تو پھر تنظیم والوں کی بات ماننی پڑتی ہے، تو ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا پڑتا ہے۔ تو وہ بیچارے پتہ نہیں کس دنوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ان سے ان کا معاملہ حل ہو جائے اور یہ واپس اپنے اپنے اداروں میں آئیں اور تعلیم جاری رکھ سکیں، کیونکہ جس دن سے یہ ہڑتال سٹارٹ ہوئی ہے اگر ٹیچر اسکول جا بھی رہے ہیں تو وہ پراپر سے اسٹڈی نہیں ہو رہی۔ نقصان صرف کن کا ہو رہا ہے؟ بچوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ سال اینڈ پہ جا رہا ہے تعلیمی سال 9th-10th کا، تو بچوں کی تیاری کیا ہوگی؟ اگر وہ ایک ماہ بھی بچے یا ایک مہینہ بچے اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کی تیاری پہ فرق پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس دفعہ بچوں کے رزلٹ پہ بھی فرق تو پڑنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں، ہماری تو دعا ہے کہ جلد سے جلد کیبنٹ میٹنگ ہو اور جو بھی سفارشات یا اصلاحات ہیں وہ دی گئی ہیں ان پہ
جلد سے جلد عمل درآمد ہو۔ نیکسٹ وقت کے لیے اللہ حافظ۔